پیسہ، وقت، حال بحال، ہر چیز سے بیگانہ، اسی سیلف ایکچولائزیشن کی سٹیج پر پہنچنے والا مائیکل اینجلیو پروسٹرم سے کرسی تک آئے بات کو آگے بڑھایا۔ یار 15 دن وہ بندہ کھڑا ہو کر پینٹنگ بناتا رہا، ہوش ہی نہیں۔ 15 دن بعد جب جوتا اتارتا ہے تو پاؤں کی کھال بھی ساتھ ہی اترتی ہے۔ حیا نے جھرجھری لی۔ جو آپ کا کام ہوتا ہے نا بیٹا، وہ آپ کو تھکنے نہیں دیتا اور اٹھنے بھی نہیں دیتا۔ پھر کیا کھانا، کیا پینا، کیا دن اور کیا رات۔ ہم زندگی میں چھوٹے جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں، بڑی جنگ لڑتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے تعصب سے کہا، میرا پیسہ، میرا دوست، میرا گھر، میری زمین، میری گاڑی۔ پھر اس نے مجھ سے صحیح بات نہیں کی۔ وہ مجھے دیکھ کر مڑ گیا، اس نے مجھے دیکھ کر منہ بنا لیا، اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بدلہ، لڑائی، جھگڑے، تعصب برقرار تھا۔ یہاں ہمارے پاس تقریباً ہر بڑے محکمے کے لوگ موجود ہیں۔ بتائیں کتنی برداشت ہے ہم میں۔ 10 روپے کے پیچھے قتل کے کیسز آئے ہیں سامنے۔ وہ مومانی نے بچے کو مار دیا کہ سب کہتے ہیں یہ میرے بیٹے سے پیارا ہے۔ مطلب واقعی؟ اپنے الفاظ پر انہوں نے خود ہی تصدیق چاہی۔ ایک دوسرے کو نیچے کھینچ کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی بس اتنا آگے کہ اس پیچھے چھوٹنے والے کا مذاق بنا سکیں، اس سے آگے نکل جانے کا گھمنڈ دکھا سکیں۔ اب آواز میں سختی اور درد آئی تھی۔ واٹ یار، تعصب برقرار تھا۔ بیٹا یہ چھوٹے جھگڑے ہیں، انگوٹھے اور شہادت کی انگلی جوڑ کر بتایا۔ بڑے میدان میں نکلے، بڑی جنگ لڑے، بڑی منزل کے مسافر بنے۔ ہاتھ ہوا میں پھیل گئے تھے۔ یہ بڑا مگر قدرے تاریک سا ہال تھا۔ ہال میں سرخ رنگ کی لائٹ کے ساتھ دوسری رنگ برنگی روشنیاں گھوم رہی تھی۔ سامنے کاؤنٹر تھا جس کے آگے 4 اونچی نشستیں تھیں، جن میں سے 2 پر تھی۔ ان کے آگے کچھ میز لگے تھے، پیچھے ڈانس فلور تھا۔ کچھ نوجوان جوڑے میزوں کے آس پاس لگی کرسیوں پر براجمان، شراب اور دوسری نشاور اشیاء حلق میں انڈھیل رہی تھے، اور باقی ڈانس فلور پر ناچتے فحاشی کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ میوزک لاؤڈ تھا مگر اتنا نہیں کہ آواز سنائی نہ دے۔ وہ ابھی پیچھے کوریڈور سے ہوتا اندر آیا تھا۔ جینس، اس پر ہاف وائٹ شرٹ، بازو کلائیوں تک مڑے ہوئے، چہرے پر ہلکی داڑھی اور وہی بھوری آنکھیں جو سکیڑتا تو سامنے والے کے لیے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ اس کا رخ کاؤنٹر کی طرف تھا۔ وہ ایک نشست پر جا کر بیٹھ گیا، ویٹر کو اشارہ کیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے کرسی گھما کر پب کا جائزہ لیا۔ سب اپنی دھن میں مگن تھے۔ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے اس کی آنکھیں مسلسل آس پاس لوگوں پر تھی۔ کس کا انتظار کر رہے ہو ہینڈسم؟ نسوانی آواز پر وہ پلٹا۔ اس کے ساتھ والی آئی چیئر پر ایک لڑکی کالی ساڑی، سرخ لپسٹک، آنکھوں پر لائنرز، غرض لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے تمام حالات سے لیس تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور جواب دیے بغیر کرسی گھما کر دوبارہ کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا۔ اب گلاس کاؤنٹر پر تھا اور وہ گلاس میں بچے جوس کو گھور رہا تھا۔ انگلیاں مسلسل گلاس کو گھما رہی تھی۔ پب میں آ کر جوس کون پیتا ہے؟ پینا ہے تو کچھ ایسا پیو کہ بس ہوش نہ رہے۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر گھومتے گلاس کو پکڑا۔ دونوں کی انگلیاں ٹکرائی تھی۔ وہ فوراً ریئیکٹ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے گلاس چھوڑ دیا تھا، اب کہ وہ دونوں بازو کاؤنٹر پر ٹکائے فون پر انگوٹھے سے ادھر ادھر سلائیڈ کر رہا تھا۔ اوہ تو تم سخت لونڈے ہو۔ لڑکی نے بے تکلفی سے کاؤنٹر پر دھرے اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالا۔ حمزہ منہ بند کیے اپنے دانتوں کو زبان سے رگڑ رہا تھا۔ یہ اس کے سوچنے کا انداز تھا، مختلف اور منفرد۔ وہ مسکرا کر لڑکی کی طرف مڑا۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھیں چھوٹی اور چھوٹی ہو گئی تھی۔ لڑکی کے ہاتھ پر اس نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھا۔ ذہن میں کوئی چہرہ ابھرا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں۔ وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ اپنے بازو سے الگ کیا۔ میں بھی، لڑکی نے فخریہ انداز میں بتایا۔ ہاں؟ حمزہ نے بھویں اٹھائی۔ آئی وش میں کہہ سکتا۔ جان کر خوشی ہوئی۔ اینڈ آئی وش تمہاری بیوی اچھی ہوتی۔ وہ اچھی تھی یا بری؟ حمزہ نے سوچا۔ اتنا جاننے کا وقت ہی کہاں ملا تھا۔ اس نے سر جھٹکا۔ تمہاری بیوی روایتی بیویوں کی طرح گھر میں فساد ڈال کر رکھتی ہوگی، کوئی کام نہیں کرتی ہوگی، خرچہ مانگتی رہتی ہوگی۔ پور سول، یقیناً وہ اپنے کرتوت گنوا رہی تھی۔ حمزہ 2 ہفتے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس نے تو عزت کے سوا کچھ بھی نہیں مانگا تھا۔ وہ بڑبڑایا۔ پر خیر میں ہوں نا۔ لڑکی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے گال پر رکھا۔ حمزہ نے دانت بھینچے۔
تھے۔ مست نظروں سے اللہ بچائے، ماں جمالوں سے اللہ بچائے۔ حمزہ چونک کر پیچھے مڑا، وہ اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تھا۔ لڑکی نے ناگواری سے اس لڑکے نما لڑکی کو دیکھا۔ بڑے بڑے پھولوں والا کرتا، لمبے بال جن پر تیل لگا تھا، آنکھوں پر کاجل سے لمبے لمبے ڈورے کھینچے ہوئے تھے۔ جاؤ معاف کرو، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کون یہاں آنے دیتا ہے، لڑکی نے اسے دھتکارا۔ حمزہ اٹھ کر جانے والا تھا جب لڑکی نے اس کا بازو پکڑا۔ مجھے تمہارا انتظار رہے گا، اس نے ادا سے کہا، تم جلد مجھے دیکھو گی۔ اس نے بھی کمال اداکاری سے لہجے میں پیار بھرا اور وہاں سے ہٹ گیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا جسے سب کی نظروں سے بچاتا وہ اپنی جینس کی پچھلی جیب میں ڈال رہا تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر ایک نظر ڈالی، لڑکی گلاس سے گھونٹ اپنے اندر ڈال رہی تھی۔ حمزہ نے ایک طرف سے اپنے ہونٹ تنزیہ طور پر مسکراتے ہوئے کھینچے اور اسے وہیں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ یہ وہی مٹی کا گھر تھا جہاں شیری شیروان کو لے کر آیا تھا۔ ان کو یہاں آئے ہفتہ بھر ہو چکا تھا۔ شیروان کا یہاں یوں آنا حاجن بیوی کو کچھ خاص بھایا نہیں تھا، مگر چونکہ وہ شیری کے توسط سے آیا تھا تو اور 3 ماہ پورا کرنے پر اس کا شمار قابل اعتبار لوگوں میں تھا تو وہ بھی گئی۔ سگریٹ گروپ میں اسے ہیڈ کر دیا گیا تھا۔ وہ کافی قریب سے ان لوگوں کی حرکات و سکنات کو دیکھ رہا تھا، اب کہ وہ صحن کے بجائے اندر چکور ہال نما کمرے میں تھے۔ ہر طرف رنگ بکھرے تھے، کہیں رنگ برنگے پرد، کہیں میک اپ کرتی لچکتی سر بکھیرتی مرد نما عورتیں، اور ایک کونے میں کچھ لوگ نیچے چادر پر بچھا کر بیٹھے تھے۔ وہ اپنے اپنے کمزور شعبوں کو بہتر بنانے کے لیے پریکٹس کر رہے تھے۔ کوئی ڈانس سیکھ رہا تھا، کسی کو خسروں کے سے انداز میں تالی بجانا نہیں آتا تھا کیونکہ بیشتر اپنے مطلب کو بیس بدلے ہوئے تھے، اور کوئی ریاض کر رہا تھا۔ کمرے کے درمیان میں ایک چھوٹا پلنگ تھا جس پر ایک مرد نما عورت لہنگا اور کرتی پہنے سامنے حقہ جمائے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے پڑی تھی۔ اس کے دونوں طرف 2 اسی طرح کے پر قدرے کم میک اپ سے آراستہ مرد نما عورتیں کھڑی تھیں۔ یہ ان خسروں کی سردار تھی۔ پلنگ کے دوسری طرف قد آور شیشہ تھا جس پر شیری اپنے لمبے مصنوعی بال اور منہ پر بہت سا میک اپ لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے ساتھ بنٹی کھڑی اس کا میک اپ سیٹ کر رہی تھی اور ساتھ اسے میک اپ ٹیوٹوریل کے انداز میں مختلف چیزیں سمجھا رہی تھی۔ شیری کو اس کے نام پر اعتراض تھا، اپنے قد و قامت کی بنا پر اسے بنٹی نہیں بنٹا ہونا چاہیے تھا۔ وہیں اس کے پاس نیچے فرش پر شیروان بیٹھا تھا۔ شیری کو اس ماحول کی عادت تھی، جبکہ شیروان کا یوں تھرڈ جینڈر میں پہلا تجربہ تھا۔ اسے یہاں سب سے زیادہ جو چیز محفوظ کر رہی تھی وہ شیری کا میک اپ، ڈانس اور ہاں تقریباً نہ ہلنے والا ٹھمکا تھا۔ بلبل کیا کر رہی تھی؟ یہ تیسری دفعہ تجھے لپسٹک لگا رہی ہوں۔ شیری کو میک اپ توپتی بنٹی حرف بنٹا نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ شیروان جو پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ میک اپ دیکھ کر بور ہو رہا تھا چونکا اور اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھری۔ یہ گفکی تیسری بار شیری اور بنٹی کے بیچ آئی تھی۔ شیری اونٹوں پر زبان پیر کر ساری لپسٹک چھٹ کر جاتا اور بنٹی غصے سے تلملا اٹھتی۔ ہر بار وہ دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا اور اگلی بار پھر لپسٹک کے بس ہلکے نشان رہ جاتے۔ اچھا اب نہیں کرتی۔ شیری نے ہاتھ کو اپنے بالوں پر جو کہ لمبی چوٹی کی طرح اس کے کندھے سے آگے ڈھلکے ہوئے تھے ہاتھ پھیرا۔ بنٹی چھٹ دے اس نو میک اپ، یہ پھر سیکھ لے گی۔ ابھی اسے کموں کے پاس بھیج، اس کو ٹمکے کی پریکٹس کروا دے گی۔ پلنگ پر تقریباً لیٹی بی بی جاجن نے ہاتھ اٹھا کر آواز لگائی۔ وہ پچھلے سال حج کر کے آئی تھی اور اسی کی خواہش پر اب اسے بی بی حاجن کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ بنٹی نے ناک منہ چھڑایا اور ایک طرف بولی، نی کمو اے بگلی دے ٹمکے تے بھی کم کر۔ اس نے فرش پر بیٹھی پریکٹس کرتی عورتوں میں سے ایک کو مخاطب کیا جو سب کے ناچ کو بغور دیکھ کر ریمارکس دے رہی تھی۔ ہاں تو حاجن بی بی آ جائے یہ بھی۔ اس نے خسروں کی سی طرز پر ہاتھ ہوا میں اٹھا کر دوبارہ نیچے کو مارا۔ اب یہ شیروان کے لیے مزیدار تھا۔ شیری اٹھ کر دوسرے کونے میں پڑی چٹائی کی طرف چل دیا اور شیروان اس کے ساتھ ہو لیا۔ بلو ٹمکا لگا بلو۔ دوسری طرف کوئی مردانہ کم زنانہ آواز میں گا رہا تھا، لو جی اب بلو ٹمکا لگانے لگی ہے۔ شیروان نے شیری کے پچھلے سرگوشی کی۔ شیری نے اسے گورا۔ وہ جب تک یہاں اکیلا تھا وہ سکون میں تھا، اب ہر الٹی حرکت کا شیروان کو گواہ بنتا جا رہا تھا۔ بلو ٹمکا لگا، آواز تیز ہو گئی۔ وہ چٹائی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ سانو سب نو نچا۔ یہ کمو تھی اور بلا شک وہ شبہ وہ کمال آواز کی مالک تھی یا تھا۔ شیری اور شیروان ہمیشہ اپنے آس پاس اس کم دکھنے والی مخلوق کی جنس کا فیصلہ نہیں کر پاتے تھے۔ بلو آ جا ببلی ادھر آ۔
شیری کو دیکھ کر گاتے گاتے وہ رکی۔ خسرو کے گول دائرے کے بیچ میں ٹمکے لگاتی تھرکتی کملا کے قدم رک گئے۔ شیری سڑتا کرتا زبردستی مسکراتا آگے بڑھا۔ دیکھ ببلی، ٹمکا لگانے کے لیے 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ اور یہ۔ اس نے پہلے شیری کے ٹمکے اور پھر دل پر ہاتھ مارا، اور اس ناگہانی ہاتھ مارنے پر وہ تڑپ کر رہ گیا۔ لماؤ، کسی نے دل میں کہا تھا، اور اس کسی کو شیری نے بے بسی سے دیکھا تھا۔ خیر، شیری سنبھل چکا تھا اور سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ٹمکا نواں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کمو دوبارہ اسے سمجھانے لگی، کام عبادت ہوتا ہے، ہمارا کام ناچنا ہے، اور اسے عبادت سمجھ کے کر۔ اب کے 2 دلوں نے بیک وقت کہا، چل اب کر کے دکھا۔ تھیوری کے بعد پریکٹیکل کی باری تھی۔ شیری دائرے میں جا کر کھڑا ہوا۔ ادھر کمو نے اپنے سر بکھیرے، بلو ٹمکا لگا، بلو، اور ادھر شیری کا ٹمکا نہیں بلکہ ٹمکی ہلی، اور وہی کئی دل میں کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ یہ بھی جان کو عذاب پڑ گیا ہے، شیری نے گپکی سے شیروان کو دیکھ کر سوچا۔ بیچاری بلو ٹچ۔ دوسرے دل نے بھی سرگوشی کی تھی، میں کدھر پھنس گیا۔ شیری کا دل رویا، اب یہ اچھا پھنسا ہے۔ دوسرا دل بھی خوش تھا۔ کتا، اپنی ٹمکی کو شیری نے شیروان کے منہ کے آگے لہرایا، وہاں ہنسی تھی۔ واپس جا کر سب کچھ عرف بعرف بتانے کا جوش تھا۔ سانو سبنو نچا بلو۔ کمو بے نیاز گاتی رہی، اور 2 مردانہ دل آپس میں سرگوشیاں کرتے رہے۔